go start. I was born. بالکل بوڑ وکر حال زبان اور گسیوت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز بچوں. 7th کلاس کے سبھی بچے یہ کلاس اٹینڈ کریں, باقی بچے تو اپنا کام کریں. ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھا تھا ہم نے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو لیکن یہ بڑا لمبا مضمون ہے, تو آج اس کا ہم دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے. درد مندی, تحمل, بردباری, حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے اور نہ کسی کو برا کہتے تھے. کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے. برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے. اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا, نہ کسی سے انتقام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہے پھول چن لیجیے. یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا. حتیٰ مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا. ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائے تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں, جلدی آنا. وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں. تیسرے دن وہ صحابی جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں. یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت, عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ. دیکھو عزیز بچوں, تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, لکھنے والے نے یہ موضوع اس لیے ہمیں یہاں پر رکھا ہے تاکہ ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں. اگر ہم ایسا راستہ, اس راستے سے 1% 2% 5% چلیں گے, انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے. کہ کیا وعدے تھے, کیا سلوک کیا, کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا, جب کہ ظالموں نے ان پر ظلم بھی کیا, لیکن تاجدار مدینہ نے ظلم کے بدلے معافی دی. ہجرت کرنی پڑی, ظالموں نے ہجرت کرائے, اپنا علاقہ چھڑایا, پھر فتح مکہ ہوا, پھر واپس آئے, پھر ان ظالموں کو سزا دینی تھی, لیکن سزا دینے کے بجائے انہیں معاف فرما دیا. یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ تھے ان کے اخلاق. تو ہم ان کے امتی اس لیے تب کہلائیں گے جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر ہمیں ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو ہم اس کے دعویٰ رکھنے والے نہیں ہیں. تو